آپ نے یوں پھر لیا، وہ یہاں سے اٹھا اور یہاں آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو۔ آپ نے یوں منہ پھیر کر کہا کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ وہ ادھر سے اٹھ کر ادھر آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، زنیتو۔ آپ نے کہا لعلک قبلتا، نہیں 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 زنا نہیں، تو نے چوما ہوگا۔ وہ چلا جا چلا جا، اور پھر آپ نے یوں منہ پھیر لیا۔ وہ ادھر پھر آیا، 4 دفعہ 4 گواہ ہیں یا 4 گواہ ہیں یا 4 دفعہ خود اپنی شہادت ہے۔ اس نے پھر آ کر کہا میں نے کیا ہے، تو آپ عاجز ہو گئے کہ 4 دفعہ بات پوری ہو چکی، میں اللہ کی شریعت کو بدل نہیں سکتا۔ ہائے ہائے کس کے امتی ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت کی آگ۔ 100 خوبیاں دیکھ کر نہیں نظر جاتی، ایک کمی کو پکڑ کے اس کو بے عزت کر کے سرے بازار رسوا کر دیتے۔ سنو سنو، اب آپ نے اس کی جان بچانے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ بھائی دیکھو یہ پاگل تو نہیں، یہ پاگل تو نہیں۔ اگر ایک آدمی جھوٹے سے بھی کہہ دیتا پاگل ہے تو آپ اسے بھگا دیتے، پر اللہ کا نظام تھا، ایک حکم پورا ہونا تھا، لوگوں نے کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے۔ پھر آپ نے چھٹا راستہ اختیار کیا، بھائی یہ نشے میں تو نہیں ہے، نشے میں تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی نشے میں بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے ٹوٹے دل سے کہا اچھا بھائی پھر حد پوری کر دو۔ اور جس نے بھیجا تھا ثابت بن حزال، ان سے یہ آئے پہلے ابو بکر کے پاس، ابو بکر مجھ سے زنا ہو گیا، تو انہوں نے کہا توبہ کر اور اپنے اوپر پردہ ڈال، اللہ معاف کرے ان کو بے قراری۔ پھر آئے عمر کے پاس، عمر میں نے زنا کیا، کہا اپنے توبہ کر، اپنے اوپر پردہ ڈال، اللہ معاف کرنے والے۔ پھر نہیں رہ سکے، آئے ثابت بن حزال کے پاس، تو ثابت نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے۔ تو یہ قصہ ہوا۔ تو جب آپ نے پھر ثابت کو بولا کر کہا کاش تو اس پہ چادر ڈال دیتا اور اسے میرے پاس نہ بھیجتا، لو سترتہ بثوبک، کاش تو اس پہ چادر ڈال دیتا۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو کسی کو بے عزت نہیں کرتے تھے، صرف اتنا آپ کی ناراضگی تھی، اگر وہ ادھر سے آیا ہے تو آپ یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے، بس اتنی ناراضگی ہوتی تھی۔ اگر ادھر سے آیا ہے تو آپ یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے، بس یہ میرا نبی ناراض ہے، سبحان اللہ۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے، جب غصہ آتا ہے، غصہ بھی تو آتا ہی ہے، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ کی یہ بھویں یہاں تک، یہ بیچ میں خالی تھی جگہ، بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی تھوڑی سی ابھری ہوئی، جب آپ غصے میں آتے تھے تو وہ رگ ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی، ایسے ایسے ایسے، وہ نظر آتی تھی لوگوں کو، رگ ایسے ایسے کر رہی ہوتی تھی، کیونکہ آپ کی عادت نہیں تھی اپنے غصے کا اظہار کی، پی جانا آپ کی صفت تھا، اظہار کرنا آپ کی صفت نہ تھا، لیکن وہ آخر اس کا اثر تو ہونا ہے، تو وہ رگ ایسے 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 ہوتی تھی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے حبیب غصے میں۔ جب آپ کو کوئی مخاطب کرتا تھا یا رسول اللہ، آپ سے بات کرنے کے لیے ٹائم سے کوئی پکارتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے دیکھ کے نہیں کہتے تھے کیا بات، میرے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، مجھے جنید کا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اور ادھر سے کوئی پکارے تو میں اتنا ہی کروں گا۔ لیکن میرا آپ کے نبی کیا کرتے تھے، جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے پکارتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے، جی پورا پھرتے تھے، وہ ادھر سے پکارتا تو آپ کہتے تھے اتنا مشکل کام، وہ ادھر سے پکارا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے، پورا ایسے مڑتے تھے۔ وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی، تو آپ کہتے فرمائیے، کوئی خاص بات کرنی ہے تو آپ یوں ہو جاتے تھے ایسے، وہ اپنا کان جتنی لمبی بات کر دے، کبھی نہیں فرمایا مختصر کرو میرے پاس ٹائم نہیں، ایسے بیٹھ رہے تھے، وہ ادھر سے بیٹھا تھا، جب تک وہ ختم نہیں کرتا تھا آپ نہیں ہلتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، آپ کے دیکھنے کا یہ انداز تھا، مجھے دیکھو، ایسے نہیں دیکھتے تھے، مردوں میں بھی حیا رکھتے تھے۔ آج تو بے حیائی کا دور ہے، نظر بے باک ہے، آوارہ ہے، اور آپ مردوں میں بیٹھ کر بھی یوں دیکھتے تھے کنٹینیوس، کبھی کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے، اور جب آپ کی نظر اٹھتی تھی تو مجمع میں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ آپ چہرے کو دیکھ سکیں، پھر سب ایسے ہو جاتے تھے، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت، صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر ایک عمر، بس ابو بکر عمر کے علاوہ کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے۔ آسل کیا اطول من المشدب، اکثر من المشدب واطول من المربوع، ایک ایک چیز کو اللہ نے کیسے محفوظ کیا، آپ کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن ایک معجزہ تھا، عجب معجزہ تھا، آپ کے برابر میں کوئی 7 فٹ کا بھی کھڑا ہو جاتا تھا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا، آپ کے ساتھ کسی کا قد، آپ کے چچا، اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ کا قد اتنا لمبا تھا، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، پاؤں زمین پہ، تو وہ اونٹ پہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا قد، جب وہ بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کا قد اونچا ہو جاتا تھا، عباس کا نیچے ہو جاتا تھا، کوئی آپ کے ساتھ لمبا نظر نہیں آتا تھا، عظیم الہامہ، بڑا سر تھا، رجل الشعر، بال گھنگریالے تھے، ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے،
آخری زمانے میں مانگ ہی نکالتے تھے. جب کبھی مانگ نکلتی تھی اور سر سے ٹوپی اترتی تھی تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا. یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ آپ کا مکھڑا ایسا نورانی. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں. پھول کی رونق کو شماد پڑ جاتی. جب وہ کلی ہوتا ہے تو اس کا کھلنا اور طرح ہوتا ہے، جب وہ پھول بنتا ہے تو اس میں اس کا تھوڑا سا اس میں حسن ماند پڑتا ہے. کلی میں جو رونق ہے وہ پھول میں نہیں. تو میں قربان جاؤں ہند بن ابی حالہ کہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے خامن سے، حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے خامن سے، جو انہوں نے اللہ کے حبیب کو بیان کیا ہے کسی نے نہیں بیان کیا کہ اللہ کا نبی کیسے تھے. ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا. اسج الحواجب من غیر قرن، یہ ہمیں بڑی گول تھی کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک عرق تھی جو غصے میں بھڑکتی تھی. اشم اقن العرنین، آپ کا ناک آگے سے باریک، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جو ایسے ایسے ہوتا رہتا تھا، ایسے ایسے ہوتا تھا. ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑے منہ کے ساتھ. راقت ثنایا، ہاتھ اتنے خوبصورت تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکال کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. مفلج الاسنان، اشنب، آپ کے دانت بالکل جڑے ہوئے، اوپر نیچے نہیں تھے، اوپر چڑھے ہوئے نہیں تھے، برابر تھے. اور مفلج، یہ اوپر اور نیچے کے دو دانت چار، ان میں باریک ایک جھری اور خلا تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو اس میں سے یوں نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. جل ضحکہ التبسم، آپ ہنستے تھے، کہکا نہیں لگاتے تھے، ہو نہیں کرتے تھے، ہنستے تھے. اتنا بھی ہنسے ہیں کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی. فضحک حتی بدت نواجذہ، آپ اتنا ہنسے کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی. آپ کو تو اپنے پر قابو تھا، لیکن آپ نے روکا نہیں باقیوں کو کہ تم میں سے زور سے مت ہنسا کرو، کہ پتہ ہے کہ ان میں اتنا ظرف نہیں ہے. آپ کی محفل میں ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر، یہ انتہائی مزاحیہ جب طبیعت کے صحابی تھے. اللہ کے نبی کی محفل میں ایسے لطیفے سناتے تھے کہ صحابہ ہنستے ہنستے گر جاتے تھے، اور اللہ کے نبی بھی ہنستے تھے. یہ صبح کی محفل ساری زندگی کی آپ کی رہی ہے. فجر کی نماز پڑھ کر آپ مصلی پر یوں بیٹھ جاتے تھے، چوکڑی مار. ایک اور عجب بات بتاؤں، آپ نماز کا سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنا کہہ کر فوراً آپ صحابہ کی طرف منہ کر لیتے تھے اور پیٹ کر لیتے تھے. تو اس کی علماء نے وجہ لکھی ہے کہ یہ مختصر چند سیکنڈ کے کلمات کہتے ہی پیٹ پھیرتے تھے. اپنے صحابہ کو عزت دیتے تھے، ان کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، اپنے صحابہ کو احترام دیتے تھے. کیا اخلاق ہے، انک لعلی خلق عظیم. سہل الخدین، آپ کے گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، وہ گولائی. کث اللحیہ، داڑھی بھاری گھنی، ایک مٹھ قدرتی ایک اس کے آگے گئی نہیں. اور داڑھی میں عشق والوں کے انداز دیکھو، کیا نہیں ہمیں پہنچایا. آج 1433 سال کے بعد ان کی ہر چیز میں بتا رہا ہوں، یہ ان کا ہم پر احسان ہے جنہوں نے دیکھ کر سینوں میں محفوظ کر کے آگے منتقل کیا. آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک صحابی کہتے ہیں 20 سفید بال تھے. 14 اور 20، 14 داڑھی کے بھی گنے ہوئے ہیں، سر کے بھی گنے ہوئے ہیں. یہ عشق و محبت. تم کہ تو سنت ہی تو ہے، سنت کی کوئی بات نہیں. ہائے ہائے، عاشق ہوں میں عشق کماویں، دن رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چو کسولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدے سر چائیں نہ باہو، توڑ کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے. تم فتوے دیتے ہو سنت ہے کوئی بات نہیں، ہائے 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 ہائے، سنت ہے کوئی بات نہیں. ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، کچھ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تم کو کوئی بات نہیں، ہوا ہی تو ہے، کوئی بات نہیں. گاڑی میری 10 ملین کی ہے، ہوا تو مفت میں اگلے ڈال، پاکستان میں تو مفت میں ہی ڈال دیتے ہیں، ادھر کوئی پیسے لیتے ہوں گے، مفت ہے. تو مفت کی چیز ہے، گاڑی میں نکال دو، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، اب چلاؤ گاڑی. ہوا ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، چلے گی. تم خود بھی نہیں چلاؤ گے، تمہارا ڈرائیور نہیں چلائے، تم خود نہیں چلاؤ گے. کیا ہوا ہے، 2 کروڑ کی گاڑی میں سے صرف ایک ہوا مفت کی نکلی اور گاڑی کھڑی ہو گئی ہے. اس وجود میں سے نبی کی سنت نکلے گی تو تمہاری قیمت نہیں گھٹے گی اللہ کے زبان. سنت کو اتنا ہلکا سمجھو، جس سے اللہ نے پیار کیا، پیار ہے تو اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا. کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں، آج کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں، بہت مختصر معمولی چیزیں محفوظ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے منقول 4 کتابیں ہیں. ایک
ایک یوحنا، ایک مرکز، ایک یوحنا، لوقا، متی اور یوحنا اور مرکز، یہ 4 انجیلیں ہیں۔ اس وقت 2 انجیلیں چل رہی ہیں، ایک لوقا کی، ایک متی کی، باقی 2 مرکز اور یوحنا کی انجیلیں پوپ روم کے اس میں لائبریری میں ہیں، اس میں اللہ کے نبی کی کھلی بشارتیں ہیں، انہوں نے بند کر دی ہیں، تو 2 چلائی ہوئی ہیں۔ اس بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے۔ لوقا کی بائبل میں داؤد علیہ السلام تک 11 واسطوں تک عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ جاتا ہے، اور متی کی بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے جاتا ہے۔ مین کتاب میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کتاب والا 11 واسطوں سے داؤد علیہ السلام سے جوڑ رہا ہے، حضرت مریم سے نسب چلتا ہے نا، داؤد علیہ السلام سے نسب جوڑ رہا ہے 11 واسطوں سے، اور دوسری جو متی کی انجیل ہے، بائبل ہے، اس میں وہ مریم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے رشتہ جوڑ رہا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جتنی نسلیں آئی ہیں اللہ نے ساری محفوظ کروا کے آج تک زندہ، محفوظ، سلامت، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں۔ میرے بھائی کو شوق ہے، اس نے پرانی انگریزوں کی جو کتابیں تھیں اس میں سے ملتان میں جا کر وہ سارے رجسٹر نکلوائے تو 16 پشتیں معلوم ہو سکی، 16 جن کے کاغذات، جن کے نام زمینیں جائیدادیں، 16 پشتیں۔ اس کے آگے ممکن ہے ہندو ہوں، اس کے آگے ممکن ہے ہوں اور ان کا نام ہی کوئی نہ ہو، تو وہ ہمارے کمرے میں لٹکی ہوئی ہیں، میں نے ان کو 50 دفعہ پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کی، مجھے یاد نہیں ہوئے، میں اپنے پیو دادے یاد نہیں کر سکا، واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یاد کرنے کی نیت سے کئی دفعہ پڑھا، نکل گئے ذہن سے، لیکن میں اپنے نبی کا نسب بولتا ہوں آدم علیہ السلام تک، وہ میرے سینے میں ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن نحشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ ہر شے میرے رب پیار کیا نا، پیار کیا، محبوب جو بنایا، محبوب، ہر ادا۔ اور ایک اور وجہ محفوظ رکھنے کی یہ تھی کہ 14 صدی کے بعد کو یہ نہ کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، ہائے ہائے، ہر ادا محفوظ کرت، ہر ادا محفوظ کرت۔ فی عنقہ سطع، گردن لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، فی عینیہ تعج، آنکھوں میں کشش، موٹی لمبی آنکھ، اشکل و ادعج و احور و اکحل، یہ ساری آپ کی آنکھوں کی صفات ہیں، موٹی آنکھ تھی، لمبی آنکھ تھی، اور اہدب، پلکیں دراز تھی، اور اشکل، بیچ میں سرخ ڈورے تھے، وہ اکحل، اور بغیر سرما لگا نظر آتا تھا۔ پیار کیا ہے، ہر شے محفوظ کیا، اور تاکہ ہانگ کانگ والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا نبی ہے، اس کی نقل اتارنی، یہ میں نے نقل اتاری ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں پگڑی داڑھی، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، میں نے نقل اتاری ہے۔ نقل اتار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو میں کہہ رہا ہوں نقل مار لو اپنے محبوب کی۔ گھٹیا سی چیز ہوتی ہے، کسی بڑی کمپنی کا برانڈ وہاں اس کے اوپر لگ جاتا ہے، وہ 1000 سے 1 لاکھ کی ہو جاتی ہے، صرف اس کے اوپر ٹھپا لگا ہے، ٹھپا، اور اس کی قیمت 100 سے ہزاروں پر چلی گئی۔ تم ٹھپا محمد ہی لگا لو، تمہاری قیمت لگ جائے گی، پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، پتہ نہیں کب پیا کا بلاوا آئے۔ اور ٹھپے لگواؤ اپنے محبوب کی زندگی کے، اس حال میں نہ مرو کہ تمہارا نبی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے، کون ہو؟ یا اس جیسا کوئی وفا والا لاؤ پھر اس کو چھوڑو، اگر اس جیسی وفا والا نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ کرو، اس کا کلمہ پڑھ کر اس کے طریقوں سے بغاوت ہو۔ ہر کوئی اپنے پیٹ کی سوچتا ہے، اپنی اولاد کی سوچتا ہے، ساری زندگی تمہارا نبی امت امت کہتا چلا۔ ایک رات آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تو مہربان ہے، معاف کر دے، پکڑ لے تیری مرضی۔ یا اللہ تیرے نبی عیسیٰ نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، معاف کر یا عذاب دے تو عزت حکمت والا۔ یہ دونوں نے
تیرے سامنے رکھا تھا یہ کہ یا معاف کر یا پکڑ تیری مرضی. یا اللہ میں یہ دونوں کی بات نہیں کرتا, میں صرف ایک ہی بات اس سے منواتا ہوں, امتی 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 امتی, میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو معاف کر دے. اور یہ کہہ کر آپ نے رونا شروع کر دیا. تو اللہ نے جبریل بھیجا, اتنا روئے کہ جبریل آنسو پوچھنے کے لیے آیا, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں, آپ تک پیغام پہنچانا ہے ان کی وفاؤں کا. یا رسول اللہ, اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جبریل میری امت کا غم مجھے کھا رہا ہے. میں اس لیے اولہ عزیز ان کا عزیز المرجل, آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی, جیسے ہانڈی کھولتی ایسے آواز آتی تھی درد اور غم کی وجہ سے. تو اللہ جبریل واپس گئے, پیغام لائے, سنردیک فی امتک, اے میرے محبوب میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کروں گا. اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا, وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ, یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری پوری امت کی بخشش ہوگی. دنیا سے جانے کا, اے اپنی امت چھوڑو, احد کا میدان گرم ہے, شکست ہو چکی ہے, چچا حمزہ جیسا شاہ سوار سید الشہداء شہیدوں کا سردار ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. میرے نبی اتنا روئے اپنی چچا کی میت پر کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا. اب جبریل جاؤ, جبریل آئے, یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ اتنا غم نہ کریں, اتنا نہ روئیں حمزہ پر, میں نے اپنے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے سید الشہداء حمزہ, ساری دنیا میں جتنے شہید ہوں گے ان سب کا سردار حمزہ ہے. آپ نے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی, 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی. کتنا دکھ اٹھایا. مدینے میں واپس آئے تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجرین جو شہید ہوئے, باقی 66 تو انصار شہید ہوئے تھے. تو جب آپ نے چاروں طرف رونے کی آواز سنی تو آپ کے آنسو بے اختیار نکلنا شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا آج سب کے رونے والے ہیں, میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں. اما حمزہ فلا بواکی اللہ, کیونکہ بنو ہاشم میں سے کوئی تھا نہیں جو وہاں روتا. یہ خوفناک گھاٹی سے گزرے ہیں اور صحابہ بکھر گئے. خالد بن ولید کا حملہ اتنا شدید تھا, چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. ایک ابو بکر, ایک عمر, ایک علی, ایک طلحہ, ایک زبیر, ایک سعد بن معاذ, ایک سہل بن حنیف, ایک مصعب, ایک عبادہ بن صامت, ایک عباد بن بشر. ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں, ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ 10-12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. اور ایک قتادہ بن نعمان, یہ 12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. اور پورا زور پڑ رہا تھا آپ تک پہنچنے کے لیے, اور آپ تک پہنچنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی. حضرت طلحہ ہر تیر کو اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے, یوں اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے. ساری زندگی کے لیے حضرت طلحہ کا ہاتھ بیکار ہو گیا. قتادہ بن نعمان جب ان کا ہاتھ شل ہو گیا تو قتادہ آگے سینہ سپر ہوئے, تو آگے کھڑے ہو گئے, تیروں کو لے رہے تھے. زرہ تھی, تیر زرہ میں اٹک رہے تھے, پر ایک تیر آیا اور آنکھ میں آ لگا اور اندر چلا گیا. تو انہوں نے مڑ کر اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسے آنکھ نکلی ہوئی, خون بہ رہا. تو اللہ کے نبی رونے لگے اور ان کے تیر کو کھینچا, اس کے ساتھ اس کا کیما نکل آیا. اے میرے رب, قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے, آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دے. اور وہ کیمے کو اٹھا کر ان کی آنکھ میں رکھا اور اوپر ایسے ہاتھ پھیرا, آنکھ کھولی تو پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی تھی. تو قریب کوئی آنے نہیں پا رہا. تو آئے ہے تو عتبہ بن ابی وقاص, یا ادھر سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے حفاظت رسول کے لیے, ادھر عتبہ بن ابی وقاص کھڑا ہوا قتل کرنے کے لیے. تو اس کا مخت نے ایک پتھر اٹھایا اور آنکھ بچا کے جو پھینکا ہے زور سے, تو صحابہ روکتے روکتے ان کے اندر سے نکل گیا اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ پڑا ایسے, اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گئے. ایسے پیچھے ایک کھڈا تھا, اس کے کنارے پر آپ کی گردن لگی اور آپ بے ہوش ہو گئے. تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے, تو ان کی چیخیں نکل گئی اور آپ ایسے بے سود پڑے, خون و خون. اللہ کو پانے کے لیے حبیب اللہ نے یہ کچھ دیکھا. سود کھانے والا بھی کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, اب بھی معاف کرے گا. زنا کرنے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, اللہ اب بھی معاف کرے گا. شراب پینے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, اللہ اب بھی معاف کرے گا. اس سے زیادہ قرآن کا مذاق اور کب اڑایا جائے گا. آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے رو کر عرض کی, یہ 10-12 سال, یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں, ان کے لیے بد دعا فرمائیں. تو آپ نے فرمایا, آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ سمجھے اب ہو گئی تباہی قریش کی. آپ نے کہا ہائے ہائے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے, انہیں معاف کر دے, انہوں نے مجھے پتھر مارے, انہیں معاف کر دے, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. ایسی وفا ڈھونڈو, ایسی وفا کہیں سے لاؤ, کوئی ایسا وفادار ہے تو لاؤ, نہیں تو غلامی مصطفیٰ پہ آؤ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. یہ تبلیغ کی جو محنت ہے
یہ اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنائیں. اس کو سیکھو، اس کے لیے نکلو. اور یہ ختم نبوت کی محنت ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کا پیغام عورتوں تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. ہم لوگوں کے پیچھے پھریں گے جیسے لوگ سودا بیچنے کے لیے بازار میں آتے ہیں. ہائے ہائے، ہر چیز کی آواز لگ رہی ہے، لہسن لے لو، لہسن لے لو، کنو لے لو، کنو لے لو، کپڑا لے لو، کپڑا لے لو. ہر صدا لگ رہی ہے. نہیں لگ رہی تو میرے نبی کی صدا نہیں لگ رہی. کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، جنت پالو، اللہ کو پالو. بازاروں میں شور مچا ہوا ہے، ہر آدمی اپنا سودا بیچنے کے لیے صدا لگا رہا ہے. تو بھائیو، ہمارے ذمہ ہے کلمہ کی وجہ سے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی غلامی ڈھل جائیں، ڈھل جائیں، ڈھل جائیں. اور ہمارے ذمہ ہے اس پاکیزہ زندگی کو لے کر لوگوں تک پہنچیں اور انہیں پہنچا کر انہیں بتائیں، انہیں بتائیں، انہیں بتائیں. یہ ہمارے ذمہ ہے. صدیوں کے بعد یہ تبلیغ کا کام امت کو ملا ہے. صدیوں کے بعد ایک ایسی محنت ملی ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو نفرت سے پاک ہے، جس میں سوائے مثبت بات کر کوئی بات پیش نہیں کی جا رہی ہے. اور زندگیوں کو بدلنے کا اس سے خوبصورت اور کوئی کام دھرتی میں نہیں ہو رہا. تو جہاں مرضی رہو، غلام مصطفیٰ بن کے رہو، اپنی پہچان کے ساتھ رہو. مرنے سے پہلے پاسپورٹ بنواؤ محمدی. پاسپورٹ پہ ہی ویزا لگتا ہے نا. پاسپورٹ نہ ہو تو ویزا کہاں سے لگے گا؟ محمدی پاسپورٹ بنوا لو تاکہ اس کے اوپر جنت کا ویزا لگ سکے. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد. پل صراط پر گزرتے ہوئے ہر آدمی کو وہ پاسپورٹ دیا جائے گا. جواز، عربی میں جواز کہتے ہیں پاسپورٹ. تو پل صراط پر پہنچے گا تو پاسپورٹ اس کو دیا جائے گا. یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، یہ جنت کا ویزا ہے. جاؤ. یہ پاسپورٹ اسے ملے گا جس کے وجود میں محمدی زندگی موجود ہوگی. چونکہ پل صراط کفار کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے. کافر تو سیدھے جہنم کے دروازوں سے دھکیل دیے جائیں گے آگ میں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. وہ تو ادھر سے جائیں گے، سیدھے دروازوں کے ذریعے سے پھینک دیے جائیں گے. نافرمان مسلمان جہنم میں جائے گا اوپر سے ہو کر. وہ دعوے دار میں جنت کا جانے والا. اچھا بھائی چلو، جب وہ چلے گا تو وہ نصیبوں والے بھی ہوں گے ان چلنے والوں میں کہ جب وہ پل صراط پر آئیں گے تو نیچے سے جہنم کہے گی بابا جلدی کرو، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. بابا جلدی گزرو، جلدی گزرو، جز جز فقد اطفأ نورک لہبی. بابا جلدی گزر، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پاسپورٹ نہیں مل سکے گا، ویزا نہیں لگے گا، دھڑم نیچے، دھڑم نیچے، دھڑم نیچے. تو تبلیغ کا کام پاسپورٹ بنوانے کی محنت ہے. تبلیغ کا کام جنت کا ویزا لینے کی محنت ہے. تبلیغ کا کام اوروں کو جنت تک پہنچانے کی محنت ہے. میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے آپ کا، اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے ایک گزارش تو یہ کروں گا کہ آپ حضرات سب 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کی نیت کر لو. نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ ایک نیت ابھی کرو، ابھی اسی وقت، پتہ نہیں کب دم ہار جائیں. ایک نیت ابھی کرو. آج تک جو کچھ کیا ہے اس پہ اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر. توبہ اللہ کو ایسی پسند ہے اور اتنی اس میں وسعت ہے کہ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تو اگر اتنے گناہ کرے کہ میری زمین بھی بھر دے اور یہ خلا بھی بھر دے، چاند تاروں کو بھی بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ جا کے لگا دے. اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت تک پیک ہو جائے سارا خلا. اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں ساری معاف کر دوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ. تو میں آپ بھائیوں سے ایک گزارش کرتا ہوں، اکثر جوان ہو، کچھ ادھیڑ عمر ہیں، کچھ بڑی عمر کے ہیں، توبہ کر کے اٹھو عجیب سے. اللہ سے صلح کر کے اٹھو. اللہ کے حق میں کمی کی ہے اس سے بھی توبہ کرو. اللہ کے محبوب کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ کرو. لوگوں کے حقوق میں، معاملات میں کمی کی اس سے بھی توبہ کرو. عبادات میں کمی ہے تو اس سے بھی توبہ. معاملات اخلاق میں تو اس سے بھی توبہ. جب ہم توبہ کریں گے تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم اس مسجد سے جب نکلیں گے تو نئی زندگی شروع ہوگی ہماری. تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ. سب ایک دفعہ پھر کہو، ایک دفعہ پھر کہو. میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ آپ اندر سے بولو یا اللہ میری توبہ، تو رب ذوالجلال کی قسم یہ 1 سیکنڈ کا بول آپ کے 70 سال کی زندگی کو پاک کر دے گا. اور آپ ایسے ہوگے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلو، جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو. تو توبہ کر لینا سارے بھائیوں نے، سب بھائیوں نے توبہ کر. اب بھائی دیکھو، ایک تو دین سیکھنے سے آتا ہے. اللہ کے محبوب کی زندگی ہم بھول گئے، پھر بھولنا بھی بھول گئے، پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے. نسیہ منسیہ، اس عربی میں کہتے ہیں جس چیز کا آدمی بھولنا بھی بھول جائے اس کو نسیہ منسیہ کہتے ہیں.
بھولنا بھی بھول کے. تو یہ تبلیغ میں نکل کر ہم نے اس کو زندہ کرنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنا ہے. انشاءاللہ چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے. یہ جتنا مجمع ہے، جیسے جنید نے پہلے کہا کہ میں نے 3 دن پابندی سے لگانا شروع کر دیا، تو اللہ آہستہ 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 مجھے ناچنے والے اسٹیج سے ہٹا کر ممبر رسول پر لے آئے. تو آپ بھی سارا مجمع ہر مہینے 3 دن کی نیت کر لو. نیت کرتے ہو؟ آپ کو تو 2 چھٹی ہوتی ہیں، آسانی سے آپ 3 دن لگا سکتے. اور ابھی آپ کو چھٹی ہوئی ہیں، ایک 4 مہینے چلے گئے، کچھ ارادوں کا اظہار ہو جائے کہ کون بھائی انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے نکلے گا، کب نکلے گا، وہ ذرا کھڑے ہو کے اپنے نام پیش کر.